نواز شریف صاحب کی وطن واپسی بہت زیادہ زیر بحث ہے. میں اس سے پہلے کہ زبیر صاحب کی طرف جاؤں, زبیر صاحب نے اس کا بڑا معصومانہ جواب دیا جب میں نے ان سے پوچھا تھا پچھلے دنوں کہ 2022 نواز شریف صاحب کی واپسی کا سال ہے یا نہیں ہے. تو زبیر صاحب نے کہا آئی ایگری بائی دا, انہوں نے کہا جو سال عمران خان کے جانے کا سال ہے وہی نواز شریف کے آنے کا سال ہے. واٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیں جی, ابھی تو میں شاید بریکنگ نیوز ہی آپ کے چینل پہ دے دوں کہ ابھی وہ تو کیا وہ بہت جلد وہ واپس جا رہے ہیں برطانیہ کے پاس, برطانوی پروسیجر کے اندر کہ جی ان کی ویزا ایکسٹینشن اور ڈراما کا وقت کا کافی عنقریب ہے. وہ تاریخ لگی ہوئی ہے مطلب؟ ہاں وہ تاریخ لگی ہوئی ہے. پہلے بھی جب یہ ڈینائی کر رہے تھے تو آئی واز دا فرسٹ ون جس نے اناؤنس کی تھی یہ بات. ہاں بالکل ایسے. اور میں بھی ان کے سائے سے زیادہ قریب ہوں اس چیز کے اندر, برطانیہ میں فالو کر رہے ہیں آپ؟ بہت زیادہ فالو کر رہا ہوں. اور بتا کہ تو اگلے کچھ دنوں میں ہے ان کی کوئی تاریخ وغیرہ؟ ہاں میرے خیال ود ان ڈیز اینڈ ویکس ہے میرے خیال سے. بٹ آپ کے خیال میں یہ کوئی اتنا سیریس یعنی سیریس تو ہے لیکن اس کی امپلیکیشن ہے پولیٹیکلی, لیکن یہ اتنا تو نہیں ہے کہ ان کو اس صورتحال کی وجہ سے اگلے کچھ مہینوں میں لندن سے نکال دیا جائے, ایسا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں بدامی صاحب, جو سٹیچر پاکستان نے ان کو دیا تھا 3 دفعہ کا وزیر اعظم, اس کے بعد تو کسی بھی ملک میں جا کے بھیک مانگنا ہی گڑنے کے اور مرنے کے برابر ہے کسی بھی انسان کے لیے. جو اللہ نے آپ کو دیا ہے, جو اللہ نے مجھے دیا ہے, اس پوزیشن کے بعد اگر آپ کسی دوسرے ملک میں جا کے کسی چیز کی بھیک, التجا, ریکویسٹ, بارگین کرنی پڑے تو میرے خیال سے انسان کو ڈوب مرنے کا مقام ہے اس کے لیے. تو میرے خیال سے اٹس ناٹ امپورٹنٹ ریلیونٹ کہ وہ رہتے ہیں نہیں رہتے ہیں, زیادہ ٹائم گزارتے ہیں. ابھی تک تو یہ ہے کہ ایک ملک کا وزیر اعظم جس کو عوام نے 3 دفعہ وزیر اعظم کندھے پہ بیٹھ کے بنایا, وہ برے وقت میں بھاگ گیا, کنوکشن کے بعد بھاگ گیا, کورٹ سے اس کو اشتہاری کا اور مفرور کا. اس سے زیادہ ڈیمیجنگ, اس سے زیادہ انسلٹنگ, اس سے زیادہ ڈی مورلائزنگ کسی انسان کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی. اسٹیچر اللہ نے پوزیشن یہ میں انڈرسٹینڈ کیا آپ کہہ رہے ہیں. زبیر صاحب, اب یہ جو فیصل صاحب جو بات کہہ رہے ہیں اس کا نتیجہ کچھ بھی اور باقی لوگ جتنے بھی لوگوں سے ہماری بات کی سب نے یہی کہا کہ اس میں ایسا کچھ نہیں ہے شاید کہ نواز شریف صاحب کو کچھ مہینوں میں ہی وہاں سے نکل جانا پڑے, چونکہ یہ قانونی پروسیس بھی وہ فالو کریں گے اپنے وہاں کی ایکسٹینشن کے لیے, وہ اپیل وغیرہ کریں گے تو اس میں سالوں تو اسی میں نکل جاتے ہیں. لیکن یہ جو بتا رہے ہیں, آپ کو نہیں لگتا اس پورے سال 2022 میں میاں صاحب واپس آئے یا نہ آئے, لیکن یہ جو واڈا صاحب نے بھی جملے کہے ان کا آپ کو بار بار ہر تاریخ پہ ہر سماعت پہ سامنا کرنا پڑے گا کہ بھائی ارسپیکٹو آف دا ریزلٹ یو ہیو بین پریمیئر آف اے کنٹری, اور آپ لٹرلی ایک ملک نے آپ کی وہ ایک اپلیکیشن ریجیکٹ کر دی ہے اور اب آپ ان سے اپیل کر رہے ہیں کہ یار مجھے رہنے دو. پولیٹیکلی بہت ڈیمیجنگ نہیں ہے؟ زبیر صاحب ایک سیکنڈ مجھے دیں سر, میں آپ کے انٹروڈکشن کے اوپر بھی مجھے تھوڑی سی ریزرویشن ہے. اچھا وہ آپ نے جب مجھے کہا میں تحریک انصاف کا نمائندہ ہوں تو میں نے ایکسیپٹ کیا. زبیر صاحب کی کیوں پوزیشن ایلیویٹڈ ہے, پارٹی سے اوپر ہے, تو آپ نے پوری ان کی ترجمانی کرنی تھی کہ کنوکٹڈ مجرم نواز شریف صاحب کے ترجمان اور کنوکشن جن کی ہونے والی ہے مریم نواز ان کے بھی ترجمے. آپ کو کیسے پتہ ہے کہ ان کی ہونے والی ہے؟ جو حرکتیں ہیں اس کے بعد آپ کو پتہ نہیں ہوگا کیا ہوگا. تو سزا کا فیصلہ حرکتوں پہ ہوتا ہے یا کیس کے میرٹ پہ ہوتا ہے؟ حرکت کیس کے اندر ہے نا. اگر آپ نے کوئی کام کیا, قتل کیا, تو قتل کی سزا کیا ہونی, کل ہونی, پرسوں ہونی, ہونی تو ہے. اچھا لیکن یہ تو جج کا کام ہے نا. میں تو اپنا انالیسس دے رہا ہوں سر, جہاں تو ہم سب جج بنے. ابھی آپ کہہ رہے تھے اگلے لمحے کا مجھے نہیں پتا میں کیسے انالیسس دوں, کیا کروں. کیس کی بات کر رہا ہوں نا. میں بھی آپ سے کیس کا پوچھ رہا تھا کہ آپ کی کیس کا کیا فیصلہ ہے. آپ سوال مریم سے کرتے تو وہ آپ کو جواب دیتی اللہ کے ہاتھ میں, لیکن جب مریم کا سوال آپ مجھ سے کریں گے تو میں تو اپنا انالیسس دوں گا نا. میرا سوال آپ مریم سے کریں گے تو اپنا انالیسس دے گی. ٹھیک ہے جناب بھائی. جی زبیر صاحب بتا دیں جی, پولیٹیکلی یہ بہت ڈیمیجنگ نہیں ہوگا؟ اچھا میں بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ فیصل واڈا صاحب باتیں کرتے ہیں اور ہر جگہ جا کے بات, یہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا 40 سال ان کی حکومتیں رہی ہیں تو اس میں وہ 2 جرنیلوں کے پیریڈ بھی گول کر جاتے ہیں. تو ایک صاحب ہیں جو دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا بھی نام لے کے ذرا ان کی بھی تشریح کر دیں وہ کیوں ہیں وہاں. پریزیڈنٹ رہ چکے پاکستان کے, چیف رہ چکے پاکستان کے, وہ کیوں وہاں بیٹھے ہوئے اور بھاگ کے گئے ہوئے, کیوں واپس نہیں آتے. کورٹ میں بہت سے کیسز چل رہے ہیں, بڑے سنگین قسم کے کیسز چل رہے ہیں, تو وہ تو بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے اور آپ کو یاد بھی نہیں ہے. بڑا انٹرسٹنگ ہے. سو ایک تو میں یہ ڈفرینسیشن کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو سارے جو حملے گولہ بارود ہوتے نا, اور فیصل واڈا خود کہتے ہیں کہ جی میں بڑا شیر ہوں. شیر میں نے کبھی نہیں کہا سر, شیر کی تشریح غلط کر دی آپ نے آپ کے لیڈر کے اوپر. میں نے کہا میں فائٹر ہوں, میں نے اور کچھ نہیں کہا سر اپنے بارے میں. ہاں فائٹر ہے تو فائٹر ہے تو فائٹر ہے, جنرل مشرف سے بھی فائٹ کرے نا. وہ کہہ رہے ہیں آپ کی ساری گولہ باری سویلین گولہ باری ہے سر. سر آئی نیور ٹیک اے ویک ہاں سویلین گولہ باری.
وہاں جا کے اچھا وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ 40 سال کی بات کرتے ہیں تو 40 سال جو 20 سال 22 سال جو رہے تھے ہم ماننے کے نواز شریف اسٹرانگ ون ان کا ذکر نہیں کرتے ٹو مشرف یس ٹھیک وہ کہہ رہے تھی میں اینیویز ٹھیک اچھا وہ ہیونگ سیڈ دیٹ دیکھیں نواز شریف جو وہاں لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک تو اگر یہ ہوتا جو ابھی فیصل نے کہا ہے کیونکہ یہ صرف اس سال نئے سال شروع ہونے کے بعد تو نہیں یہ سارے الزامات لگیں گے جو فیصل نے کہا ہے کہ جی ایک یہاں سے بھاگا ہوا اور اس کے میں نے نہیں کہا کورٹ نے کہا ہے سر پولیٹیکلی کورٹ نے کہا ہے میں نے نہیں کہا کورٹ کہہ رہا ہے وہ بھائی میں اب کوئی اور انالیسس کر رہا ہوں کوئی اور انالیسس کر رہا ہوں کہ پولیٹیکلی ڈیمیجنگ کتنا ہے اس کو ایک بڑا بھرپور ایک طریقہ دیکھنے کا اور وہ ہے کہ پچھلے 9 مہینے میں بہت سے الیکشن ہوئے 14 تو بائی الیکشن ہوئے جس میں سے 13 جو ہے وہ ایک صرف پی ٹی آئی جیتی ہے رولنگ پارٹی سیالکوٹ میں اور باقی سارے کے سارے ہارے باشمول وہ جو فیصل واڈا نے سیٹ چھوڑی تھی اور یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کوئی وننگ کینڈیڈیٹ نے سیٹ چھوڑی ہوئے وہ 6 میں سے 5ویں پوزیشن پر آئے تو وہ میں اس میں ظاہر ہے اس میں نے ان سے پوچھا تھا وہ کہتے ہیں آپ نے کہا تھا کہ کینڈیڈیٹ کا سلیکشن شاید کوئی بہت آئیڈیل نہیں تھا ایسے ہی تھا نا وہ کہتے ہیں میں کمپلیٹ کر لوں جی آپ بالکل آپ ہی کریں بالکل آپ دیکھیں میں کمپلیٹ کر لوں فیصل اگر آپ اجازت دیں کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہوئے اور جہاں یہ اپنے آپ کو گڑھ سمجھتے ہیں نا کہ جی کینٹونمنٹ تو ہمارا علاقہ ہے وہاں پنڈی کینٹونمنٹ میں سویپ کیا پی ایم ایل این نے لاہور میں کیا وارٹن میں کیا اور بھی دوسری جگہوں پر کے پی میں لوکل باڈی الیکشن ہوتا ہے تو پشاور جیسی جگہ کا میئر بھی یہ ہار جاتے ہیں اور بنو اور کوہاٹ اور مردان سارے جو میئر کی پوزیشنز ہیں اور ظاہر سی بات ہے اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے اس کو ریاکٹ بھی کیا ساری تنظیمیں صاحب یہ اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ پولیٹیکلی ڈیمیجنگ نہیں ہوا ہے ورنہ الیکشن کے ریزلٹس وہ نہ آتے سو پوائنٹ یہ ہے کہ ڈیمیجنگ اگر ہے تو وہ تو پی ٹی آئی کو ڈیمیج کر رہے ہیں ہمیں تو نہیں ڈیمیج کر رہے ہیں کبھی پاکستان کی تاریخ سن 47 سے اچھا میں فیصل صاحب پوچھتا ہوں فیصل صاحب پوچھتا ہوں پولیٹیکلی اگر ڈیمیجنگ ہے تو کیوں جیت رہے ہیں کینٹونمنٹ بورڈ الیکشن ایک رولنگ پارٹی ہار رہی ہے بٹ چلیں میں لیکن اپنا سوال آگے بڑھاتا ہوں پھر یہ بات میں فیصل صاحب سے پوچھوں گا یو ہیو اے پوائنٹ چلیں ایک لمحے کو اس کا پولیٹیکل یا الیکٹورل پالیٹکس میں اس کا کیا ریفلیکشن آ رہا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں ویسے بات کر لیں مورل گراؤنڈ بہت وہ لوز نہیں کر دیتے جب یہ خبر آتی ہے کہ جناب ایک ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں وہ گئے پاکستان سے باہر کیا ایفیڈیوٹ جمع کرا کر کیا کچھ گئے یہاں پہ حکومت کہہ رہی ہے بھائی ان کو واپس لاؤ وہ آ نہیں رہے یہاں تک کہ جس ملک میں رہ رہے ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ مسترد کر دی درخواست ہے وہاں بھی اپیلیں دے رہے ہیں کہ مجھے رہنے دو یہ مورل گراؤنڈ لوز نہیں کرتے نواز شریف صاحب جب یہ سب کرتے ہیں تو یہ بتا دیں تاریخ پر اگر آپ نظر دوڑائیں گے تو پاکستان جیسے سیاسی ماحول جہاں ہوتا ہے جہاں قانون کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں اور آج کی بات نہیں ہمیشہ سے اڑائی گئی ہیں چاہے وہ مولوی تمیز الدین کا کیس تھا چاہے وہ ایوب خان کے ٹیک اوور کا کیس تھا یا بھٹو صاحب کا کیس تھا یا جنرل پرویز مشرف بھٹو صاحب he chose to stay in the country قانون کی دھجیاں اس طرح he was hanged on 4th of April 1979 اب آپ بھٹو صاحب کی تو مثال دوسری ہو جائے گی نا وہ تو he chose to stay in the country نہیں لیکن وہ ہر ایک کا دیکھیں میں کوئی کمپیریزن نہیں کر رہا لیکن آپ دنیا کی تاریخ میں اٹھا کے دیکھ لیں اس میں طریقہ پولیٹیکل فائٹ کرنے کا ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر